بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، ہم گزشتہ مرتبہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر بات کر رہے تھے کہ یہ کس پر منطبق ہوتی ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ پر کوئی صاحب کردار بخشوا سکتا ہے یا کسی کو، یا اس کی تعلیمات ایسی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دوبارہ حضور کے دور اقدس کی طرف رجوع کر کے دیکھا، ہمیں ان کے صحابہ میں کوئی بھی بے عمل نہیں ملا، اور نہ وہ بے عمل ملے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بے عملی کے باوجود برگزیدہ کیسے ہونے کا جواز کہاں تلاش کریں؟ ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں، شاید کچھ کامیابی ہو۔ وہ ہے صحابہ اور تابعین کا دور، مگر وہاں بھی صورتحال وہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے امت کو مزید قتل و خون سے بچانے کے لیے خانقاہی زندگی اختیار کر لی تھی، تاکہ وہ ہمتاً تبلیغ میں مصروف رہ کر اسلام کو پھیلائیں، اور یہ انہی کی کوشش تھی کہ بار بار اور جا بجا اسلام کی نشانیاں ہوتی رہی، ورنہ اغیار نے تو کسی دور میں بھی اسلام کو مٹانے اور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت چھا گئی، اور اس سے جو بھی ٹکرایا وہ تحت دیگ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ خلق خدا کا گشت خون بھی جاری رہا، حتیٰ کہ ظالموں نے حرم کعبہ کا بھی احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر کچھ تابعین یہ وتیرہ اختیار نہیں کرتے تو آج اسلام کا نام بھی نہ ہوتا۔ یہ ان کا عطیہ ہے، ان کی دور اندیشی ہے، جس کی بنا پر دنیا بھر میں درسگاہیں قائم ہوئیں اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ الحمدللہ اکثر صحابہ بھی بجائے اس کے وہ حرمین شریفین میں رہتے، خطبہ وداع کو گرہ میں باندھ کر تمام دنیا میں پھیل گئے۔ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اسلام پھیلتا رہا، جو کہ خالص مدینہ کا اصل ایڈیشن تھا، جو کہ برملا غلطیوں سے مبرہ تھا، چونکہ وہ رحیم بھی تھے، جیسا کہ قرآن نے ان کی تعریف میں کہا ہے۔ لہٰذا لوگ ان کے پیچھ طرف کھنچتے چلے گئے، اور نہ صرف اسلام پھیلاتے رہے بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک اساس بھی چھوڑ گئے، جس کو تابعین نے بدستور قائم رکھا اور اس سے سر بمنہ انحراف نہیں کیا۔ ان کا طریقہ وہی تھا جو حضور کا طریقہ تھا۔ وہ لوگوں پر بار نہیں تھے، اکثر تجارت کرتے تھے یا کوئی اور پیشہ ساتھ میں، اور وہ درس اور تدریس کا بھی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا گیا، پھر ان کی جگہ اولیاء اللہ نے لے لی، وہ انہی کی سنت پر عامل رہے۔ یہ خانقاہیں نہ صرف روحانی درسگاہیں تھیں بلکہ اسلامی مدرسہ بھی تھا۔ چونکہ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ صرف روحانیت سکھاتے، دین نہ سکھاتے، علم سکھاتے، تطہیر قلب شامل نہیں کرتے۔ لہذا ان دونوں کے آمیزے سے جو چیز بنی وہ خانقاہیں تھیں۔ وہ تارک الدنیا لوگ نہیں تھے، کیونکہ روحانیت اسلام میں منع ہے۔ وہ انسانوں کی طرح رہتے تھے، کیونکہ ان کے آقا بھی اسی طرح رہتے تھے۔ اس سب میں سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا نام آتا ہے۔ خواتین میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ بعد میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جیسا نام بھی ایک دفعہ آیا، مگر ان کی کیفیت کچھ بھی رہی ہو، بہت سے لوگ اس سے واقف بھی تھے، لیکن شرع چونکہ ظاہر پہ نافذ ہوتا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو ایک ایسی برائی پیدا ہو جاتی جو اسلام کو تباہ کر دیتی۔ لہذا ان کا راستہ وہی رہا جو فاطمہ والے کیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہدایت دی۔ لہذا منصور رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور افعال خلاف شرع گردانے گئے۔ ان کے یہی مرشد نے سزائے موت کا فتویٰ دیا، اور حضور اور حضرت منصور علیہ السلام نے اف نہ کی، چپ چاپ سزا قبول کر لی۔ یہ وہ سنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے فاطمہ نامی ایک صحابیہ کو کی لوگوں نے بڑی سفارش کی، لیکن سفارش کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ یہاں چونکہ میں نے فاطمہ کا نام استعمال کیا تو شاید لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، اس لیے میں یہاں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ یہ تھی وہ درگاہیت جو شرع پر اس حد تک عامل تھی، جبکہ شاگرد بیٹے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت سے ہم جماعت بھی تھے، بہت سے ہم چشم بھی تھے، مگر انہیں کوئی رعایت نہیں دی گئی، کوئی تعلق کام نہیں آیا۔ آپ کے آج کی خانقاہیت کو اس سے ملا سکتے ہیں، اور ان پر جو قابض ہیں وہ خود اپنے بزرگوں سے آنکھیں ملا سکتے ہیں۔ آج کی خانقاہیت تو ایک یہ ہے کہ ایک بزرگ جو جیلانی سلسلے کے تھے، میری بہت عزت کرتے تھے، ان میں تمام خوبیاں تھیں جو سلسلہ فقراء میں ہونا چاہیے، لیکن چند خابیاں بھی تھیں کہ وہ باعمل مسلمان نہیں تھے۔ ماشاءاللہ 3 گدیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ 11ویں شریف پر انہوں نے یاد فرمایا، میں درگاہ پر گیا، برابر بٹھایا، بہت محبت سے پیش آئے۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا،
میں انتظار کرتا رہا کہ یہ اب اٹھیں اور تب اٹھیں، وہ ہنوز خاموشی تھی اور قوالی جاری تھی۔ آخر میں اٹھ کر چلا تو شاندار خانقاہ میں کہیں مسجد نظر نہیں آئی۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے قبرستان میں ایک کچی سی جگہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں میں نے جو نظارہ دیکھا وہ روح فرسا تھا۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھنگ گھونٹ کر پی پلا رہے تھے۔ نماز کا کہیں دور تک پتہ نہیں تھا۔ ان کے بھی کئی لاکھ مرید ہیں۔ ان سب کو یقین ہے کہ چونکہ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، لہذا بخشوا دیں گے۔ وہ صرف سال کے سال ان کو نذرانہ دینے کے پابند ہیں۔ ایک اور پیر صاحب ہیں جن کے 18 لاکھ مرید ہیں، لیکن نماز روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے سوا ان کا عالم یہ ہے کہ انہیں ناشتے کو بلانا ہو تو 25,000 روپے، اور کھانے پہ بلانا ہو تو 1,00,000 روپے۔ اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ سڑک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ٹھٹ کے ٹھٹ سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی موٹر کے پہیوں کے نیچے کی خاک اٹھا کر چومتے ہیں، گل لے جاتے ہیں۔ ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ جہاں وہ ٹھہرے اس عمارت میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ زیارت کے لیے ایک ٹاور ہے جس پر کھڑے ہو کے وہ درشن دیتے ہیں، اور جو کچھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ میدان میں ڈھیر اتر جاتا ہے۔ خصوصاً خواتین اپنے زیور پھینکتی رہتی ہیں، ان کے خلیفہ سمیٹتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے حجام کی بھی چاندی ہے۔ پیر صاحب کا ہر بال بہت قیمتی ہے، لوگ اسے ہدیہ دے کر لیتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ افسانوں والی داستان لگے، مگر یہ حقیقت ہے۔ باخدا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر میں اور تفصیل میں جاؤں تو میں ہی نہیں، آپ بھی رو دیں گے۔ افسوس یہ ہے یہ سب ان کے نام لیوا کسی نہ کسی طرح انہی کے سلسلے سے ہیں جو اولیاؤں کے سرخیل ہیں، جن کا نام حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت ہے، جن کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اگر کوئی ہواؤں میں اڑتا ہو، آسمان سمندر پہ چلتا ہو، اس کا ایک فعل بھی خلاف سنت ہو تو وہ شیطان ولی نہیں۔ اب ان کی اولاد ان کے نام پر بٹا ہے، کروڑوں انسانوں کو گمراہ کرنے کا باعث ہے، جبکہ وہ صراط مستقیم پر عامل تھے، بلکہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے رہبروں کے رہنما تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اور دوسرے اولیاء کرام کے پاک کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب تک یہ سوچیے کیا یہ آیت ان نام نہاد پیروں پر مطبق نہیں ہوتی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے مرید دوہری صدا کا ان کے لیے مطالبہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے انہیں گمراہ کیا ہے۔